جی میں پہلے شاہد خٹک صاحب سے جاننا چاہوں گا. شاہد خٹک صاحب، ایکچولی سٹوری ہے کیا؟ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کھٹائی میں پڑیں گے؟ چارٹر آف ڈیمانڈز جائے گا نہیں جائے گا؟ اس پر ذرا تھوڑا سا ہمیں انلائٹن کریں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے بڑے ڈیفرنٹ قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، مذاکرات کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ مذاکرات کرنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے 9 مئی کے لیے بھی، اور 26 تاریخ کو جو ہمارے لوگوں کو زخمی کیا اور ہمارے لوگوں کو ایبڈکٹ کیا اور 10-12 ہزار ہمارے کارکنان کو انہوں نے پکڑا، پابند سلاسل رکھا. دیکھیں، جوڈیشل کمیشن کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ تھرڈ پارٹی کے طور پہ کام کرتی ہے، ہمارا ایک موقف ہے 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے، حکومت کا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے الگ موقف ہے. تو ہم وہ تمام چیزیں اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں گے جو ہماری بے گناہی ثابت کرے گا. چونکہ 9 مئی کی آڑ میں ہماری پارٹی کے ساتھ جو کیا، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہوا، ہمارے لوگوں کو پارٹی سے الگ کیا گیا، ان کے اوپر جو تشدد، جو ظلم بربریت جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام حقائق جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو 26 نومبر کو جو ہمارے نہتے لوگوں کے اوپر، پرامن لوگوں کے اوپر انہوں نے گولیاں چلائی، ہمارے 13 کارکنان کو شاہد خٹک صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ تو آپ کی ڈیمانڈز ہیں نا. یہ تو جب مذاکرات میں آپ بیٹھیں گے، کامیاب ہوں گے، تو تب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنیں گے. یہ ہسٹری ہمیں ساری معلوم ہے کہ کس نے کیا ظلم کیا. میں آگے جانے کی بات کر رہا ہوں. آپ این آر او مانگ رہے ہیں، آپ کے لیڈر این آر او مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے؟ جی دیکھیں ضمیر صاحب، پہلی بات یہ کہ حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں. جی دیکھیں، جب مذاکرات میں دونوں طرف سے حکومتی کمیٹی اور ہماری جماعت کی اپوزیشن کی کمیٹی جو آپس میں چیزیں ڈسکس کرتی ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے پارٹی کی سربراہ ہیں، وہ ہمارے پارٹی کے بانی ہے. تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہے. تو جو چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے آن دی ٹیبل، تو وہ جا کے اپنے ہمارے قائد، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہوتا ہے تاکہ مذاکرات آگے بڑھے. لیکن جب ہم نے مذاکرات شروع کیے، حکومت کے ساتھ جو چیزیں ٹیبل کے اوپر ڈسکس ہوئی، تو اب ہماری اس کمیٹی نے جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں وہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے. لیکن اسی کمیٹی کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. جب ان کا اختیار اتنا ہے، جب ان کا مینڈیٹ اتنا ہے، یہ اتنے بے بس ہیں، اتنے لاچار ہیں کہ ان کے پاس کسی چیز کا اختیار ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کس چیز کے مذاکرات کر رہے ہیں؟ یہ کس چیز کے بات چیت کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں، اصل میں ان کو بہانا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہے وہ مذاکرات سے انکار کر دے گی. اور اصل میں مذاکرات کا آغاز انہوں نے اس بنیاد کے اوپر کیا تھا کہ جو انہوں نے گولی چلائی، جو انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، جو ہمارے لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا، ایبڈکٹ کیا، اس سے توجہ ہٹ جائے گی. لیکن سوال گولی کیوں چلائی بار بار ہم کرتے رہیں گے. یہ ووٹ جب آپ اسی واقعے پہ جب آپ جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہ رہے ہیں، تو پھر توجہ کیسے ہٹے گی شاہد خٹک صاحب؟ شاہد خٹک صاحب، جب آپ اسی واقعے کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہتے ہیں تو پھر توجہ کیسے ہٹے گی؟ اینی ویز، میرا سوال تو جو تھا وہ اپنی جگہ ہے. میں پھر واپس آؤں گا آپ کی طرف. ویسے اگر جو آپ کے خدشات ہیں حکومتی کمیٹی سے یا حکومت کی طرف سے، آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ جو آپ کے اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے ایاز صادق صاحب، ان کے سامنے یہ معاملات رکھیں. کمپلیٹ کرنے دیں. جی ٹھیک، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، اس کے بعد ذرا جلدی تاکہ میں آگے چلوں. جی دیکھیں، میں جلدی کر رہا ہوں. جی ایک یہ کہ مذاکرات جو حکومت مجبور ہوئی، 2 فیکٹر تھے. ایک فیکٹر جو 26 تاریخ کو جو پاکستانی قوم جس بڑی تعداد میں نکلی، یہ ڈر گئے. دوسرا جو انٹرنیشنل پریشر ان کے اوپر آ رہا ہے یا آ چکا ہے یا مزید آئے گا، تو یہ اس لیے مذاکرات کے اوپر بیٹھے. تو اگر یہ مذاکرات نہیں کریں گے تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور احتجاج کا ہے. ہم دوبارہ اپنے عوام کی طرف جائیں گے. ہم نے ان کو موقع دے دیا، 30 تاریخ تک ہم ان کو موقع دیں گے. بالکل صحیح. ابھی پریشر کوئی نہیں ہے باہر سے. شاہد خٹک صاحب، آپ نے کہا باہر سے پریشر ہے، انٹرنل جو ایشوز ہوئے ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری کوشش کی گئی مذاکرات کی. شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ باقاعدہ ایک ولنگنس تھی جو مختلف پارلیمنٹیرین سے ملتی سینٹ سیشن میں
سینیٹرز کے ساتھ ایم این ایز کے ساتھ, اس میں انہوں نے ان کی بھی ایک ارج تھی, آپ بھی ماشاءاللہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, تو آپ نے یہ کہاں سے دیکھا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ کیوں ایک تاثر حکومت بنا رہی ہے کہ جناب شاید این آر او ہی چاہیے آپ لوگوں کو؟ جی دیکھیں, پہلی بات یہ کہ سندھو صاحب جو ہے میرے لیے بڑے محترم ہے, لیکن وہ ابھی آدھی مجھے پیپل پارٹی کی اور آدھی نون لیگ کے لگتے ہیں, کیونکہ وہ بڑا جب بھی پروگرام میں بیٹھے ہوتے تو وہ پاکستان پیپل پارٹی کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. لیکن میں ان کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون اگر شہباز شریف کی آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ آصف علی زرداری کو لاہور, لاڑکانہ, کراچی کے سڑکوں پہ گھسیٹنے والے تھے. اس کے علاوہ جو بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو ان کا موقف رہا, شاہد خٹک صاحب بات قصہ بارینہ ہو گئی, ابھی آگے چلیں, آگے دیکھتے ہیں نا, آگے بہتری کی بات ہے. تو اس طرح تو عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ یہ تو پنجاب کا ڈاکو ہے, اس کو میں چپڑاسی نہ رکھوں, اس کو میں یہ نہ کروں. تو میرا خیال ہے ان چیزوں سے آگے نکلیں. کیا خیال ہے؟ مطلب وہ ایم کیو ایم کے متعلق بھی جو باتیں کرتے رہے. شاہد خٹک صاحب جی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. دو تو ہوتے ہیں, تین لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے, وہ دو ہیں, دونوں حکومتی ممبر ہیں, تو میں ان کے ساتھ ہی یہ کروں گا. نہیں دیکھیں, میں آپ کے ساتھ ہوں جی, میں آپ کی ابھی میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. اللہ کرے. جی دیکھیں, آپ جب مجھے انٹرپٹ کرتے تو پھر چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں. تو میں میرے پوائنٹ کی طرف آؤں گا. چلے یہ ماضی جو ہے ان کا, وہ اس کی بات میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن ایک چیز یہ دیکھیں کہ ہم نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ہم بیٹھے کہ یہاں مذاکرات کریں. بالکل اگر جی دیکھیں, اگر ان کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہم یہ کہنا چھوڑ دیں گے یا یہ قوم کو بتانا چھوڑ دیں گے کہ یہ چور ہے, ڈاکو, لٹیرے ہیں, تو یہ تو ہم قوم. دیکھیں, عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے آپس میں مل جائیں گے. اور اللہ الحق کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک دوسرے کو یہ اس ٹائم ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہے. باقی رہی بات مذاکرات کے حوالے سے, تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ یہ پیغام دیا کہ یہ مذاکرات میں پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. رہی بات جی باقی تو ان کے ساتھ 8 فروری کے الیکشن میں جو ہوا, بیچارے ان کی لیڈرشپ سارے ہارے ہوئے. فارم 47 کا سہارا ان کو لینا پڑا, فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو لایا گیا. باقی یہ نہ عوام میں جا سکتے ہیں, نہ یہ مقبول ہے, نہ یہ سوائے اس لیے کہ یہ اس ٹائم بڑے اچھے اوبیڈینٹ ہیں, یہ قبول ہے. باقی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور رہی بات کہ جی ہم نے امریکہ کو یہ بول دیا تھا ماضی میں, ہم نے وہ بول دیا تھا, ان کی اوقات نہیں ہے, ان کی جرت نہیں ہے. آپ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولیں گے تو ہم وینٹیلیٹر کے اوپر ہے ہماری معیشت, ہم نہیں بول سکتے. جب عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا امریکہ کو, باقی ان کی حیثیت نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے شاہد خٹک صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کیا جواب دیں گے شاہد خٹک صاحب؟ لیکن مسئلہ کچھ اور بھی ہے نا, مسئلہ کچھ اور بھی ہے. ابھی میرے دونوں معزز مہمانوں نے ایک طرف توجہ دلائی کہ آپ کے اندرونی سٹیٹمنٹس بڑی ڈفر کرتی ہیں. مطلب وہ جو آپ کے وکیل صاحب ہیں جو بڑے, ان کے درمیان اور جو مروت صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب اور مروت صاحب کے درمیان عجیب قسم کی جملے بازی ایکسچینج ہو رہی ہے. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں. جی ہماری پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں, وہ آپ کسی بھی فورم کے اوپر ڈسکس کر لیں گے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے, اوپنلی آ کے کمنٹس دیتے ہیں سر, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں وہ انٹرنل اگر کرتے ہوتے تو میں ذرائع سے ہوتا تو میں آپ سے نہ پوچھتا. جی ضمیر حیدر صاحب چوتھی دفعہ ہے, ان دونوں کو آپ بالکل نہ روکتے ہیں نہ ان کو انٹرپٹ کرتے ہیں. میرا موقف ہے غلط ہے, ٹھیک ہے, اچھا ہے, میں لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں, اپنی قوم کے سامنے رکھا ہوں. وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ میری بات مکمل کریں. جی دیکھیں, پہلی بات جی میں یہی کہہ رہا ہوں, مجھے مکمل کرنے دے. پہلی بات یہ کہ جو کمیٹی بنائی عمران خان صاحب نے, اس کے اوپر عمران خان صاحب نے پورے اعتماد کا اظہار کیا. خان صاحب کی جیل سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ پورا کا پورا اختیار ہے اس کمیٹی کے ساتھ. تو جو کمیٹی بنی, جب ان کے ساتھ بات چیت ہوئی پارلیمان کے اندر, تو وہ کمیٹی چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ مل کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. تو جب آپ پارلیمنٹری جو کمیٹی بنی ہے مذاکرات کے لیے, آپ ان کو الاؤ نہیں کر رہے, جس میں ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی ہے, اور اس کے بعد پھر کہے کہ جی شیر افضل نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی یا سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی, وہ میٹر نہیں کرتے. میٹر یہ
کرتی ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. ہماری پارٹی کا جو اختیار ہے، جو فیصلے کا اختیار ہے، وہ ہمارے عمران خان صاحب کے، جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ ہے. تو اگر یا میں کچھ کہوں یا کوئی دوسرے پارٹی کا لیڈر کوئی اسٹیٹمنٹ دے، یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتے ہیں عمران خان صاحب. تو جب آپ جیل سے ان کے اوپر ملاقات کی پابندیاں لگائیں گے تو آگے کیا کریں گے؟